حضور مخدوم پاک غوث العالم ہے اور غوث پاک غوث اعظم ہے۔ اللہ کے 3 محبوب روئے زمین پر ہے تفسیر نعیمی کے حوالے سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں غوث اعظم کی بارگاہ کا۔ حضور مخدوم پاک لکھتے ہیں، بولو مچل کے، بولو بلند آواز سے، حضور مخدوم پاک غوث العالم ہے اور غوث پاک غوث اعظم ہے۔ اللہ کے 3 محبوب روئے زمین پر ہے تفسیر نعیمی کے حوالے سے، جن کے تعلق جو یہ آیت سیجل الرحم الرحمن ودا، اس آیت کے مصداق 3 محبوب۔ کون؟ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، محبوب یزدانی میر سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ الحمدللہ ایک رئیس ملت ملتے ہیں تو تینوں محبوب کا جلوہ دیکھنے کو، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تینوں محبوب سے ملاقات کروا دیتے ہیں، کیونکہ رئیس ملت کسی معمولی بارگاہ کے صاحب سجادہ نہیں ہے، حضور غوث اعظم کے سگے پوتے کی بارگاہ کے صاحب سجادہ ہے۔ تو ان سے جب نسبت جڑتی ہے تو سارے ولی سے انسان کا کنیکشن بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 محبوب حضور مخدوم پاک اب فرماتے ہیں۔ آپ سوچو غوث العالم غوث اعظم کی بارگاہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں غوث پاک کی بارگاہ میں گیا، اللہ اکبر، کہتے ہیں جب وہاں میں حاضر ہوا تو وہاں پر جو غوث اعظم کے تصرفات ہیں، جو غوث اعظم کی بارگاہ کی روحانیت ہے، جو وہاں کے مناظر ہیں، مخدوم پاک لکھتے ہیں کہ اس چیز کو میں اپنی قلم کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اطلاع کہوں گا جو شخص وہاں جائے گا اسے پتا چلے گا غوث کی بارگاہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ لکھنے سے نہیں پتا چلے گا، وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا۔ وہی مخدوم پاک فرماتے کہ مجھ تک 18 غوث پیدا ہوئے، اللہ نے اکثر غوث کی مزار، اغواث کی مزار کو غائب کر دیا تاکہ مخلوق خدا سے اوجھل کر جائے۔ صرف 2 غوث کی مزار قیامت تک ظاہر رہے گی۔ کتنے؟ 2 غوث کی۔ فرمایا ایک حضرت غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی تربت، مخدوم پاک فرماتے ہیں، اور دوسری فرمایا میری، یعنی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پر میری تربت۔ یہ 2 قبریں غوث کی قیامت تک ظاہر رہے گی۔ آگے لکھتے یہ اس لیے تاکہ مخلوق خدا جب پریشانی میں ہوگی، ان کی بارگاہ میں جب حاضری لگائے گی، اللہ ان کی تربت کی برکت سے اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ تو ایک مزار عرب میں ہے، ایک مزار عجم میں ہے، عجم میں ہے۔ حافظ جی ہمارے بیٹھے ہیں، سید صاحب بیٹھے ہیں، شکیل بابا بیٹھے ہیں، قالو بھائی بھی دیکھیں، جتنے کھمبات جاتے ہیں رئیس ملت کے غلام میرانی۔ اب آپ سوچو یہ 2 غوث کہ جن کے بارے میں مخدوم پاک فرماتے ایک میری قبر ظاہر رہے گی، غوث پاک کی قبر ظاہر رہے گی۔ تم میرانیوں، تم کتنے قسمت کے دھنی ہو کہ تمہیں جو پیر ملا ہے وہ پیر معمولی نہیں۔ اگر بیٹا غوث اعظم کا ہے تو روحانی بیٹا غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، ہماری طاقت ہماری ہمت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ رئیس ملت، رئیس ملت، رئیس ملت، رئیس ملت، زندہ باد، یا علی یا علی، سبحان اللہ۔ ایک پیر ہے جس کے اندر غوث اعظم کا بھی فیضان ہے اور غوث العالم کا بھی فیضان ہے۔ میرے پیارو، تبھی تو اشرفی میاں نے طلب کے کہا اشرفی ناز کر تو اپنے اشرف پر، اشرفی ناز کر تو
अपने अशरफ पर कौन पाता है खानदान ऐसा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन पाता है खानदान ऐसा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला इस सफर को मुबारक फरमाए और इनकी बच्ची का निकाह होगा वहाँ पर इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उस बारगाह करम की बरकतों से उसे माला माल फरमाए। अब कोई कहेगा कालू भाई निकाह पढ़ाना था यहीं की मस्जिद में पढ़ा लिए होते, यहीं कहीं करा लिए होते, बगदाद शरीफ लेकर के जा रहे हो, वहाँ निकाह कराओगे, ये क्या नई चीज लेकर के आए। तो कालू भाई कहेंगे सुनो, मैं कुछ लेके नहीं आया हूँ, खानका से आया हूँ, इश्क का जाम लेकर के आया हूँ, सुभान अल्लाह, इश्क का सुभान जाम लेकर के आया हूँ। कहा कैसे? कहा सुनो, कहीं भी तो पढ़ा सकता था लेकिन किसी चीज की जिम्मेदारी न थी, मैं इसलिए गौस की चौखट पर पढ़वा रहा हूँ क्योंकि जब बनी इसराइल की चौखट पर बनी इसराइल के वलियों की दहलीज पर बैठा हुआ कुत्ता जन्नत में जा सकता है। बनी इसराइल के वलियों की दहलीज पर बैठा हुआ कुत्ता जब जन्नत में जा सकता है तो मैंने सोच लिया जब वो वली का ये मकान कि कुत्ता जन्नत में चला जाए तो मेरे गौस का क्या मकाम होगा, मेरे गौस का क्या मकाम होगा। अल्लाह अकबर, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है, ला दिया गौसे आजम, मैं कादिरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का दामन है मेरे हाथ में पीला। नाराए